ایک دور دراز کے جنگل میں جہاں درخت آسمان کو چھوتے ہیں اور پرندوں کی چہچہاہٹ فضا کو معطر کرتی ہے، وہاں ایک نیک بزرگ رہتے تھے۔ ان کا نام حضرت زاہد تھا اور لوگ انہیں جنگل کے ولی کے نام سے جانتے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ قدرت کی تمام مخلوقات سے بات کر سکتے ہیں۔ ان کے پاس ایک لاٹھی تھی جو ہمیشہ ان کے ساتھ رہتی تھی اور اس لاٹھی کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ اللہ کے حکم سے معجزہ دکھا سکتی ہے۔ حضرت زاہد کا دل تمام مخلوقات کے لیے محبت سے بھرا ہوا تھا۔ وہ زخمی جانوروں کا علاج کرتے اور ان سے باتیں کرتے۔ ایک دن ایک زخمی شیر ان کے پاس آیا۔ حضرت زاہد نے اپنے ہاتھ سے شیر کے زخم کو چھوا اور دعا کی تو شیر کا زخم فوراً بھر گیا۔ اس واقعے کے بعد جنگل کے تمام جانور ان کے وفادار بن گئے اور ان کی حفاظت کرنے لگے۔ ایک دن کچھ شکاری جنگل میں آئے اور جانوروں کو پکڑنے لگے۔ جانوروں نے حضرت زاہد سے مدد کی درخواست کی۔ بزرگ نے اپنی لاٹھی اٹھائی اور زمین پر ماری۔ اچانک زمین سے درخت نکلے اور شکاریوں کو گھیر لیا۔ شکاری خوف زدہ ہو کر بھاگ گئے اور وعدہ کیا کہ وہ کبھی دوبارہ جنگل کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ حضرت زاہد کی دعاؤں میں بڑی تاثیر تھی۔ ایک دن جنگل میں خشک سالی آ گئی اور درخت مرجھانے لگے۔ جانور بے چین ہو گئے۔ بزرگ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور بارش کے لیے دعا کی۔ کچھ ہی دیر میں بادل چھا گئے اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ جنگل دوبارہ زندہ ہو گیا۔ جنگل میں ایک خطرناک جادوگر آیا جس کا مقصد جنگل کو تباہ کرنا تھا۔ اس جادوگر نے درختوں کو کاٹنے اور جانوروں کو مارنے کی کوشش کی۔ حضرت زاہد کو پتہ چلا تو وہ جادوگر کے سامنے گئے اور اسے سمجھایا کہ یہ عمل غلط ہے، لیکن جادوگر نے ان پر جادو کرنے کی کوشش کی۔ جب جادوگر نے اپنی طاقت کا استعمال کیا تو حضرت زاہد نے اپنی لاٹھی زمین پر ماری۔ ایک زوردار روشنی نکلی۔ جادوگر کی طاقت ختم ہو گئی۔ جادوگر نے شکست تسلیم کی اور جنگل چھوڑ دیا۔ بزرگ کی یہ طاقت اللہ کی عطا کردہ تھی جو صرف نیکی کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ جنگل کے قریب رہنے والے گاؤں کے لوگ بھی حضرت زاہد کے بارے میں جانتے تھے۔ وہ اپنی مشکلات لے کر ان کے پاس آتے اور بزرگ ان کی مدد کرتے۔ ایک دن گاؤں میں ایک وبا پھیل گئی اور لوگ بیمار ہو گئے۔ حضرت زاہد نے دعا کی اور قدرتی جڑی بوٹیوں سے ان کا علاج کیا جس سے سب لوگ صحت یاب ہو گئے۔ حضرت زاہد نہ صرف جانوروں اور انسانوں کی مدد کرتے تھے بلکہ ان کی تربیت بھی کرتے تھے۔ وہ لوگوں کو سکھاتے تھے کہ قدرت کی حفاظت کرنا انسان کی ذمہ داری ہے۔ ان کی باتوں کا اتنا اثر تھا کہ لوگ جنگل کو نقصان پہنچانے سے باز آ گئے۔ ایک دن حضرت زاہد نے محسوس کیا کہ ان کا وقت قریب آ رہا ہے۔ انہوں نے جنگل کے جانوروں اور گاؤں والوں کو الوداع کہا اور کہا کہ وہ اپنی لاٹھی جنگل میں چھوڑ رہے ہیں تاکہ ضرورت کے وقت جنگل کی حفاظت کی جا سکے۔ حضرت زاہد کے جانے کے بعد بھی جنگل میں ان کی موجودگی محسوس کی جاتی تھی۔ ان کی لاٹھی کے ذریعے لوگ اور جانور
اب بھی قدرت کی مدد حاصل کرتے، لوگ جنگل کے ولی کی نیکیاں یاد کرتے اور ان کے اصولوں پر عمل کرتے، یوں حضرت زاہد کی کہانی ہمیشہ کے لیے زندہ رہی۔ تو یہ ویڈیو یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ آپ اس ویڈیو کو فٹافٹ سے لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔